شام غریباں کا مقصد کیا ہے؟ غم حسین کو محسوس کرنا، اہل بیت کی مظلومیت کو یاد کرنا، صبر، قربانی، حق اور صداقت کی پہچان حاصل کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، یہ عہد کرنا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ شام غریباں میں اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے؟ شام غریباں کربلا کے اس دلخراش دن کے بعد کی رات ہے جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ شہید ہو چکے تھے۔ اس رات کو شام غریباں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اہل بیت کی غربت، تنہائی اور مصیبتوں کی انتہا کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس رات کو اندھیرا کرنے کے پیچھے چند اہم وجوہات ہیں۔ اندھیرا غم، سوگ اور سکوت کی علامت ہے۔ روشنی خوشی اور زندگی کی علامت ہوتی ہے، جبکہ اندھیرا غم اور دکھ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ شام غریباں کے موقع پر چراغ، لائٹیں بند کر کے غم حسین کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین شہید ہو گئے تو ان کے بعد اہل بیت خصوصاً خواتین و بچے تنہا، بے آسرا اور بغیر خیمے کے رہ گئے تھے۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اندھیرے میں مجلس برپا کر کے ان کی مظلومیت اور تنہائی کو یاد کیا جاتا ہے۔ شام غریباں کا ماحول سنجیدگی، خاموشی اور روحانی سے بھرپور ہوتا ہے۔ روشنی بند کر کے خاموشی کے ساتھ مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کی جاتی ہے تاکہ لوگ دل کی گہرائی سے غم حسین کو محسوس کر سکیں۔ یہ ایک روایت بن چکی ہے جس کا مقصد صرف مذہبی ادب اور احترام کا اظہار ہے۔ اندھیرے میں جلوس یا مجلس رکھنا امام حسین کی قربانی کی عظمت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ کیا ہوا تھا شام غریباں کی رات؟ تمام مرد شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور سب جانثار خاک و خون میں تڑپ چکے تھے۔ خیمے لوٹے گئے اور جلائے گئے۔ یزیدی فوج نے نہ صرف خیمے لوٹے بلکہ آگ بھی لگا دی۔ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ جن ہستیوں کا مقام فرشتے نہیں سمجھ سکتے ان پر درندگی کی حد کر دی گئی۔ بچے پیاسے، زخمی اور خوفزدہ تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے سکینہ پیاس، بھوک اور صدمے سے بے حال تھی۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں قید تھے۔ ان پر بھی ظلم ہوا، زنجیریں ڈالی گئیں۔ بی بی زینب کی قیادت اس رات کی سب سے عظیم اور روشن حقیقت بی بی زینب کی استقامت اور صبر ہے۔ انہوں نے سب کو سنبھالا، دل کو مضبوط کیا اور کربلا کا پیغام آگے پہنچانے کی بنیاد رکھی۔ شام غریباں 10 محرم کی شام کو کہتے ہیں، وہ وقت جب کربلا میں امام حسین، ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کو شہید کیا جا چکا ہوتا ہے اور خیموں میں صرف خواتین، بچے اور بیمار امام زین العابدین باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ رات غربت، بے بسی، تنہائی اور مظلومیت کی علامت ہے۔ اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے کی گواہ ہے۔ وہ رات ہے جب آسمان بھی رویا ہوگا اور زمین بھی کام